میں کینیڈا جیسے آزاد ماحول سے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں حویلی میں لڑکیاں پردے کی پابند ہیں۔ شادی کی تقریب میں نے باتوں باتوں میں چچا کی بیٹی کی کمر پر جو ہی اپنا ہاتھ پھیرا تو اس نے میرے منہ پر سبھی کے سامنے تھپڑ مار کر ذلیل کروا دیا۔ یوں میں نے بھی زبردستی اسی سے شادی کی اور دلہن بنا کر جب اپنے بیڈ روم میں اسے دیکھا تو بدلے کی چنگاری نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ میں فوراً آگے بڑھا تاکہ اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دوں، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ پڑا جب میری نظر لڑکی کی۔ بچپن میں میرے والدین نے تعلیم کی غرض سے مجھے کینیڈا بھیج دیا۔ وہاں میری زندگی کا بیشتر حصہ رنگینیوں میں گزرا۔ وہاں کا ماحول کافی کھلا ڈلا تھا۔ ہر ویکینڈ کلبز اور ہلے گلے کی نظر ہو جاتا۔ میری کئی گرل فرینڈز تھیں جن کے ساتھ پینا پلانا موج مستی چلتی رہتی اور میں یہاں ایک آزاد پرندے کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن تعلیم مکمل ہوتے ہی میں واپس پاکستان چلا آیا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی میں حیران ہو گیا۔ میری وہ تمام کزنز جن کے ساتھ میں کھیل کود کر بڑا ہوا اب وہ جوان ہو گئی تھی، لیکن مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے کمروں میں ایسے دبک گئیں کہ جیسے میں ان کے لیے کوئی غیر تھا، جبکہ میں یہ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ ہم سب کزنز مل کر خوب ہلا گلا کریں گے۔ رات گئے تک ہمارے درمیان محفلیں جمیں گی اور سر شام ہی لانگ ڈرائیو پر نکل جایا کریں گے، لیکن یہاں ایسا کوئی سی نہیں تھا۔ حویلی زنانہ اور مردانہ میں تقسیم ہو گئی تھی۔ زنانہ حصوں میں لڑکے منہ اٹھا کر نہیں جا سکتے تھے اور مردانہ میں لڑکیوں کو تو بالکل آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ زیادہ تر میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ میری کزنز کالج سے آنے کے بعد سیدھی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور رات کھانے سے پہلے وہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ میں سارا دن حویلی میں کسی بدرو کی طرح چکراتا رہتا۔ بڑوں کی محفل میں سوائے اسلامی باتیں سننے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی اور میں ایسے واز سن کر اک گیا تھا۔ میرا دل تو اپنی کزنز کے ساتھ بغیر کسی پابندیوں کے کھل کر گپ شپ لگانے کے لیے بےتاب رہتا، کیونکہ میری تمام کزن ہی ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ لیکن دقت یہ تھی کہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ سب انتہائی پردے دار ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی کہ میرا دل چاہ کر بھی ان سے زیادہ دیر تک بات نہیں کر پاتا تھا، اور اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور آتے جاتے ان سے سلام دعا ہو جاتی تو خاندان کے بڑے ہمیں اپنی نظروں میں رکھ لیتے۔ ایسا لگتا جیسے ایکس رے مشین سے ہمیں دیکھ رہے ہوں یا پھر میں ان سے بات کر کے کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت جلد یہاں کی روایتی اور سست زندگی کو دیکھ کر بیزار ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہی حالات رہے تو کیا ہوگا۔ میں زیادہ دن تک اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں اب سنجیدگی سے دل میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں مجھے اپنی زندگی میں کوئی چام نہیں نظر آ رہا۔ میں اپنے امی ابو کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک دن حویلی میں میرے چچا کی بیٹی ایمان آ گئی تو اسے دیکھ کر میں بے حد حیران ہوا۔ وہ حویلی کی تمام لڑکیوں سے انتہائی مختلف تھی، یونیورسٹی جاتی تھی اور میری ان کزنز کی طرح کس کر سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی، بلکہ اگر کبھی سر سے دوپٹہ اتر بھی جاتا تو وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کپڑے بھی کافی ماڈرن پہنتی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے حویلی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ میرا دل اسے دیکھ کر بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے حویلی آئی تھی اور مجھے اس کی یہ بات بے حد پسند آئی۔ یہاں حویلی میں تو یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو اگر کسی ٹیلر کے پاس بھی جانا ہوتا تو گھر سے کوئی نہ کوئی مرد اپنا سارا کام چھوڑ کر ان کے ساتھ خوار ہونے کے لیے بازار جاتا۔ حالانکہ حویلی میں 2 گاڑیاں ہر وقت موجود ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ ڈرائیور چاہیے ہوتا تھا۔ ان میں اتنا اعتماد ہی نہیں تھا کہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے باہر نکلیں۔ پتہ نہیں کس بات کی جھجک ان کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ خیر میں نے حویلی کے خیالات سے اپنے ذہن کو نکالا اور غور سے اپنے چچا کی بیٹی ایمان کو دیکھنے لگا، جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے بڑے پرے اعتماد انداز میں گاڑی پارک میں کھڑی کر کے اندر جا رہی تھی۔ میرا یہاں پر مزید کھڑا ہونا بیکار تھا تو میں ابھی فوراً سیڑھیاں اتر کر حویلی کے اندر جانے لگا۔ میرا دل ایک عجیب تال پر دھڑک رہا تھا۔ میں جو ہی لاؤنج میں آیا تو ایک زوردار کھنکتا ہوا کہکا میرے کانوں سے ٹکرایا تو میں ٹھک کر وہیں پر رک گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ پری پیکر ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ یقیناً میری موجودگی سے غافل تھی، اس لیے کھل کر بات چیت کر رہی تھی۔ میں پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت، گالوں پر ہلکا سا ڈمپل، چنچل مزاج اور مسلسل مسکراتے چہرے والی یہ لڑکی سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ اچانک باتیں کرتے کرتے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں حیرت سی اتری اور وہ یکدم چونک گئی۔ میرے لیے لمحہ غنیمت تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تو وہ ایک دم سنبھل کر کھڑی ہو گئی اور پھر ایک دم بولی، آپ جہانگیر تو نہیں؟ تو میں ایک دم ہنس پڑا
اور اس کی یادداشت کی داد دیتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگا تو وہ مسکرا دی۔ آپ کب آئے؟ آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میں کوئی حویلی کی مشہور ہستی تو ہوں نہیں کہ جس کے آنے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا یا کسی کو ہمارے آنے کا انتظار ہوتا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑی سی جھجکتے ہوئے بولی، نہیں خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ بھی تو کینیڈا جا کر حویلی والوں کو بھول ہی گئے نا، کبھی رابطہ رکھا نہ فون کیا، تو ہم نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ آپ تو وہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ سوچے تو صحیح کتنا عرصہ اس درمیان میں گزر گیا۔ آپ نے بھی تو کبھی اپنے کزنس کو یاد نہیں کیا۔ تو میں نے انتہائی پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی میرا یہاں انتظار کر رہا ہوگا تو میں ضرور اسے فون کرتا۔ تو اس کے گالوں پر یکدم سے سرخی سی اتر آئی اور مجھے لگا کہ جیسے میری بات اس کے دل تک اپنا راستہ بنا چکی ہے۔ ہم دونوں جب سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے تھے، میری تمام کزن وہاں سے جا چکی تھی۔ تو ایک دم ایمان چونکی اور معذرت کر کے بولی، میں ذرا عائشہ کو دیکھ لوں، ویسے بھی اس کی حویلی میں اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ تو میں اس کی بات پر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا، کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ انتہائی حیرت سے بولی، آپ کو نہیں پتا کیا؟ تو میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ ایک دم ہنس پڑی، کمال ہے آپ اتنے غائب دماغ ہو گئے کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ اس حویلی کی سب سے چہیتی اور پیاری سی لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال جا رہی ہے اور اس کے فقط یہاں پر ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے۔ امی نے مجھے بھیجا تھا کہ عائشہ کو لے کر آؤں، اس کی دعوت ہے آج ہمارے گھر۔ تو میں نے اپنی لا علمی پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس سے کہا، دراصل میں زیادہ تر وقت حویلی سے باہر گزارتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ پتا نہیں کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پتا رکھا کرے نا، آپ نے ہی کل شادی کے تمام انتظامات سنبھالنے ہیں۔ تو میں نے خوش دلی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم نے کہا ہے تو میں ضرور زیادہ وقت حویلی والوں کو دوں گا۔ تو وہ مسکرا کر وہاں سے جانے لگی تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی میں وہاں کھڑا رہا۔ پہلی بار حویلی میں گزارا ہوا وقت مجھے اچھا لگنے لگا۔ ایمان سے بات کر کے میں جیسے ایک دم سے ہلکا پھلکا سا ہو گیا، کیونکہ وہ حویلی کی باقی کزن سے کافی مختلف لگی۔ اس سے بات چیت کر کے میرے دل کو ایک انہونی سی خوشی ملی۔ میں نے سوچا شاید اب یہاں کچھ اچھا وقت گزرے، لیکن افسوس کہ ایمان زیادہ دیر تک نہیں رک سکی اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ حویلی میں اتنا بڑا فنکشن آ رہا تھا اور میں اتنا لا علم ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر تو اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوا جتنا مجھے امی اور ابو پر غصہ آنے لگا۔ میں فوراً امی کے پاس گیا اور ان پر بگڑنے لگا کہ اتنی بڑی نیوز آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ تو الٹا امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، تمہیں بتاتے بھی تو کیا، تم گھر میں ٹکتے کہاں ہو، اور اگر ٹک بھی جاؤ تو تمہارا موڈ اتنا آف ہوتا ہے کہ تم سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اوف امی، ظاہر ہے یہاں پر مجھے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن حویلی میں ہونے والا کوئی بھی معاملہ مجھ سے پوشیدہ تو نہ رکھا کریں۔ آپ نہیں جانتی مجھے ایمان کے سامنے کتنی شرمندگی کا احساس ہوا۔ ارے وہ کب آئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عائشہ کو لے کر گئی ہے۔ ہاں وہ تمہاری چچی نے عائشہ کی دعوت کی ہوگی نا، وہ ایک دن ذکر کر رہی تھی تو شاید اسی سلسلے میں آئی ہو۔ بہرحال اب تم ذرا حویلی کے معاملات کو بھی دیکھا کرو، ویسے تو زیادہ ان میں گھسنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ اب موقع ہی ایسا ہے تو ذرا تم بھی ہاتھ بٹایا کرو۔ تو میں نے ان کی بات پر سر ہلایا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عائشہ کی شادی کا فنکشن حویلی میں کئی دن پہلے ہی دھوم دھام سے شروع ہو چکا تھا، تو میں نے اس کی شادی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہ ہماری حویلی کی پہلی لڑکی کی شادی تھی، وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ پھپھو جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی تو اپنی بیٹی کو لے کر وہ اسی حویلی میں آئی۔ شادی کے ان ہنگاموں میں روز ایمان کے آنے کا انتظار کرتے کرتے بازار چلا جاتا، کیونکہ میرے سر پر ابو نے شادی کے فنکشنز کے حوالے سے کئی ذمہ داریاں ڈال رکھی تھیں۔ تو جب میں واپس آتا تو پتہ چلتا ایمان آ کر چلی گئی ہے، تو ایسے میں مجھے بہت غصہ، لیکن پھر ایک طرح سے میرا دل مطمئن بھی ہو جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب شادی کا فنکشن صحیح معنوں میں شروع ہوگا تو وہ رہنے کے لیے یہاں پر آئے گی، تو پھر اس سے کھل کر ملنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ شادی کی ان تیاریوں میں ایمان کا خیال ایک خوشگوار احساس تھا، اور پھر خدا خدا کر کے یہ انتظام ختم ہوا۔ مہندی کے فنکشن میں وہ چچا چچی کے ساتھ جب حویلی آئی تو اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور منفرد لگ رہی تھی۔ میں بہانے بہانے سے اس کے ارد گرد ہی منڈلانے لگا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسے میرا اپنا ارد گرد رہنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں نے اس بات کی اتنی پرواہ نہیں کی۔ کئی بار آتے جاتے ہی میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ تو میں انتہائی گہری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ فوراً ہی وہاں سے کھسک جاتی، لیکن میں نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔
एक निस्बतन कम रश वाले गोशे में उसे देखकर मौका गनीमत जानते हुए मैं भी उसके पास पहुंच गया तो मुझे अपने करीब देखते ही उसकी त्योड़ी चढ़ गई। लेकिन मैंने उसके मूड को नजरअंदाज करते हुए शिकवा किया, क्या बात है, आज तुम मुंह ही नहीं लगा रही हो? तो वो उकताए लहजे में बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और ये कहकर वो वहां से जाने लगी तो मैंने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। तो मेरी बात सुनकर उसने शुक्रिया कहा। वो थी ही इतनी हसीन कि उसके चेहरे से मेरी निगाहें हटी नहीं रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा फिगर कयामत है, मैंने ऐसा फिगर आज तक किसी का नहीं देखा। तो मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई तो मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तो वो एकदम से नर्वस हो गई, मगर उसने आराम से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और मेरे पास से जाने के लिए पड़ तोलने लगी, जबकि मैं उसे वहां से जाने का मौका ही नहीं दे रहा था। कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछता जिसका जवाब देने की खातिर वो जाते जाते रुक जाती। उसी दौरान वो मुझे जवाब देते देते जूं ही पलटी तो मैं इंतहाई गैर महसूस अंदाज में उसके पीछे लपका और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने करीब करने ही लगा था कि वो मछली की तरह तड़प कर मुझसे अलग हुई और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि चंद सेकंड तक तो मुझे भी समझ न आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये सारा तमाशा लॉन में हुआ और लॉन मेहमानों से भरा हुआ था और अब उन सब की निगाहें मेरी तरफ थी, जबकि मैंने अपने गाल पर हाथ रखे हक्का बक्का ईमान की तरफ देखने लगा, जो इंतहाई गुस्से और नफरत से मेरी तरफ देख रही थी। फिर वो दाड़ कर बोली, आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी कंधे को छूते हैं? जहांगीर साहिब, ये कोई कनाडा नहीं पाकिस्तान है। यहाँ की अपनी वैल्यूज हैं जिनका एहतराम आपको करना चाहिए। और फिर वो गुस्से से फंकारते हुए वहां से चली गई, जबकि मैं उसके जाने के बाद एकदम से अपने हवास में आया तो देखा सभी लोग मुझे देख रहे हैं और उनकी आंखों में अपने लिए तंजिया सी मुस्कुराहट देकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। इतनी बेइज्जती का एहसास उस पर मुझे हो रहा था कि मेरा वहां खड़ा होना दुश्वार हो गया। गाल पर हाथ अभी भी मेरे रखा हुआ था और जूं ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने अपना हाथ नीचे किया, दाएं बाएं लोगों की तरफ देखा। इतने में मेरे मामूजात कजन्स मेरी कैफियत समझते हुए मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर जूं ही हाथ रखने वाले थे कि मैं वहां से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बड़ी महफिल में उस दान पान सी लड़की ने मुझे 2 टके का करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे पर दस्तक होने लगी। बाहर अम्मी खड़ी थी और वो मुझे दरवाजा खोलने का कह रही थी, लेकिन मेरा जहन इतना माफ हो चुका था कि दरवाजा खोलना तो बहुत दूर की बात, मैंने कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा था। दस्तक देते देते वो थक गई तो खुद ही वहां से हट गई, लेकिन मुझे किसी पल करार नहीं था। टहलते टहलते मैं थक जाता तो सोफे पर बैठ जाता और फिर बेचैन होकर चंद ही लम्हों में दोबारा टहलने लगता। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ईमान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कौन सी उसकी इज्जत खराब कर दी थी जो उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया। मेरी आंखों के सामने बार बार उन लोगों के चेहरे घूमने लगे जो मुझे एक लड़की के हाथों थप्पड़ पड़ता देख चुके थे। उस लम्हे ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मुझे नहीं लगता था कि मैं सारी जिंदगी किसी के सामने अपनी आंखें उठा सकूंगा। मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम रहा था जब ईमान ने बैठे बिठाए मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया था। जब थोड़ा सा मलाल कम हुआ तो मुझे गुस्सा आने लगा। खुद को समझती क्या है, बहुत ही पारसा बनने की कोशिश करती है। उसे खुद पर बहुत गरूर है, लेकिन मैं उसका गरूर तोड़कर रहूंगा। मेरी अक्ल ने काम करना शुरू कर दिया और मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि मैं हर सूरत ईमान से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। जैसे उसने मुझे भरे मजमे में जलील किया है तो मैं भी उसे उसी तरह से बेइज्जत करके रहूंगा कि वो भी अपनी सारी जिंदगी किसी के सामने आंख उठाने के काबिल न रहे। और फिर पाकिस्तान छोड़ने का फैसला भी मेरे मंसूबे का हिस्सा था। अगले दिन चचा और चची हमारे पोर्शन में आए, लेकिन मैंने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अम्मी और अबू दोनों मुझ पर खफा होने लगे कि ईमान ने गलती की है, लेकिन उसमें तुम्हारे चचा या चची का कोई कसूर नहीं है। वो तुमसे बड़े हैं, खुद चल कर आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा भी हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तो मैंने गुस्से से अम्मी अब्बू की तरफ देखते हुए कहा, जिस लड़की ने बड़ी महफिल में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, आप क्या चाहते हैं कि मैं अब सब कुछ भूल भाल कर उसे भी माफ कर दूं? तो ये नामुमकिन है। तो अम्मी मेरे पास आई और बोली, माना कि ईमान ने बहुत गलत हरकत की है। वो एक यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली लड़की है, उसे इतनी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। कजन्स एक दूसरे का हाथ पकड़ भी लेते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि उनके दरमियान कुछ गलत चल रहा है।
कम से कम एक पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये तवक्का नहीं थी। लेकिन बहरहाल मेरे अब्बा का सारा खानदान ऐसा ही है, जितना भी पढ़ लिख जाएं फायदा कोई नहीं, क्योंकि ये लोग इंतहाई तंग नजर हैं। तो अम्मी की बात सुनकर अब्बू ने उन्हें इंतहाई कड़े तीवड़ों के साथ मुझे देखा, लेकिन बोले नहीं। अम्मी की बातों ने मेरे जख्मों पर जैसे मरहम सा लगा दिया। लेकिन अम्मी ने देखा कि लोहा गर्म है और मैं कुछ सुनने के मूड में हूँ, तो वो फिर से मेरे करीब आई और बोली, देखो बेटा, हमने रहना इसी खानदान में है, हमारे दुख सुख साझे हैं, लिहाजा अब इस बात को खत्म करो। तुम्हारे चचा आए हैं, तुम उनकी बात सुन लो और उनके सामने शर्त रखो कि मुझसे सबके सामने ईमान माफी मांगेगी। तो मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे और ईमान पर प्रेशर डालकर उससे माफी भी मंगवाएंगे। देखना तुम वो लड़की किस तरह राह रास्त पर आती है। तो अम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखें चमकने लगी। मैं उसको वाकई ही अपने पैरों में झुकाना चाहता था। अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फिर उंगली टेढ़े करने का क्या मतलब। लिहाजा मैं अंदर ही अंदर खुश होता हुआ कमरे से बाहर गया तो मुझे देखते ही चचा और चची उठकर खड़े हो गए। चचा फौरन मेरे करीब आए और मेरे साथ बगल गिर हो गए। लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप क्यों इतने परेशान हैं, मैं आपसे तो नाराज नहीं। तो वे एकदम से बोले, जो कुछ ईमान ने किया है मैं और तुम्हारी चची दोनों ही इस पर बहुत खफा हुए हैं, उसकी जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब तुम इस बात को खत्म करो। तो अम्मी फौरन बोली, ये एकदम से बात खत्म करना किसे कहते हैं। तुम्हारी बेटी ने भरे मजमे में मेरे बेटे की इज्जत दो कौड़ी की कर दी और हम उसे बंद कमरे के अंदर बैठकर माफ कर दें, ऐसा थोड़ी होता है। जिन जिन लोगों के सामने तुम्हारी बेटी ने यह हरकत की है उन सबको जमा करो और फिर उनके दरमियान तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से माफी मांगे तो हम तब तुम्हें माफ करेंगे। तो चचा मेरी तरफ अमदाद तलब नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। इतनी सख्त शर्त मत रखें, चची ने एकदम तल्ख लहजे में अम्मी से कहा। तो अम्मी इंतहाई गुस्से से चची की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कोई भी अनोखी शर्त तुम्हारे सामने नहीं रखी। जिस तरह से सबके सामने ये मामला हुआ है, माफी भी उसी तरह से सबके सामने ही मांगनी चाहिए ना। जब उसे मारते हुए हया नहीं आई तो फिर माफी मांगते हुए कैसी शर्म। तो अम्मी की बात सुनकर चचा और चची दोनों ही खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर चचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे कहा, जहांगीर तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं कल ही खानदान वालों को अपने घर बुला लेता हूँ, वहां तुमसे सबके सामने ईमान माफी मांग लेगी। तो मैंने आहिस्ता से कहा, चचा मैं भी यही चाहता हूँ। तो वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोले, ठीक है जहांगीर, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। उन्होंने चची की तरफ इशारा किया और फिर वो कमरे से बाहर चले गए। तो अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बेटी क्या यूनिवर्सिटी जाने लग गई, इनकी तो अकड़ ही सातवें आसमान बढ़ती। शुक्र है तुमने मेरी बात की तायीद की, अब देखना कैसे बीगी बिल्ली बनी तुम्हारे सामने खड़ी होगी। चचा चची तो चले गए, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया। उस रात मैं लंबी तान कर सोया। बार बार मेरी आंखों के सामने ईमान का चेहरा आता, जो मेरे सामने शर्म से झुका हुआ था। मैं बस उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब वो सबके सामने मुझसे माफी मांगती। लेकिन मेरी सारी की सारी खुशफहमी उस वक्त खत्म हो गई जब मुझे पता चला कि ईमान ने मुझसे माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मेरे ऊपर ये खबर किसी बिजली की तरह पड़ गई। उसने अपने वालिदैन से कहा कि मैं किस बात की माफी मांगू। वो उसी थप्पड़ का मुस्तहिक था। आपने उसकी छछोरी हरकतें देखी नहीं, हमने बर्दाश्त की हैं। आप हवेली में किसी भी लड़की से पूछ लें, सभी उसकी इस घटिया हरकतों की वजह से तंग है। ये सारी बातें मुझ तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत बुरी तरह से सटपा गया कि मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ हुआ क्या। मैंने दोबारा से उस सारे मामले पर ठंडे दिल से गौर करना शुरू किया। हार तो मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा, ये मैंने तहैया कर लिया था। फिर मैंने बहुत सोच समझकर एक मंसूबा तैयार किया, जिसकी हवा भी मैंने किसी को लगने न दी। ईमान के हवाले से माफ़ी ना मांगने की बात जब अम्मी और अबू तक पहुंची तो अम्मी ने अबू को साफ साफ कहा कि अपने भाई को फ़ोन करके कहें कि अब हमसे कोई ताल्लुक ना रखें। तो अबू ने फ़ौरन ही कॉल कर डाली। तो चचा अबू की बात सुनकर बेहद परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हम ईमान को लेकर अभी और इसी वक्त आपके घर आ रहे हैं। चचा और चची थोड़ी देर बाद ही ईमान को लेकर हमारे घर आए। ईमान के चेहरे को देखते ही मुझे अच्छे से एहसास हो गया था कि उसके वालिदैन ने यहाँ लाने के लिए उसे कितना प्रेशराइज किया होगा। मैं जूं ही कमरे में दाखिल हुआ तो चचा एकदम से मेरी तरफ लपके। मैं ईमान को यहाँ पर तुम्हारे रूबरू लेकर आया हूँ, ये तुमसे माफ़ी मांग लेगी। खानदान वालों को भी हम 1-2 दिन में जमा करते हैं, ये तुमसे सबके सामने भी माफ़ी मांगेगी। लेकिन इतनी सी बात पर हमसे ताल्लुक तो ना तोड़ो। चचा की बात सुनकर अम्मी ने इंतहाई गुस्से से कहा, आपके नज़दीक तो इतनी सी बात है, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो चचा एकदम से बोले, ईमान फौरन माफ़ी मांगो ताकि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए।
ایمان کے چہرے پر انتہائی تذبذب تھا۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ میں ایک دم بول پڑا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، قصص میں چھوٹی موٹی رنجشیں ہو ہی جاتی ہیں، میں اپنا دل صاف کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی ریلیکس ہو جائیں۔ میری بات سن کر چچا چچی اور ایمان حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، جبکہ امی اور ابو میرے اس فیصلے پر شدید برہم دکھائی دیے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو اس بات کی، ایمان کی آنکھوں میں میرے لیے شکر گزاری تھی۔ اور یہ کہہ کر میں وہاں رکا نہیں، بلکہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آیا تو ایک دم ایمان میرے پیچھے لپکی۔ اس نے مجھے آواز دی تو میں ایک دم حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے قریب آئی اور انتہائی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولی، مجھے پتہ نہیں اس دن کیا ہو گیا تھا کہ میں نے بہت ہی بری طرح سے ریئیکٹ کر دیا۔ اس دن کے لیے آپ سے سوری کرتی ہوں۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس جو ہوا سو ہوا، اب اس کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں وہاں سے چل پڑا تو ایک دم مجھے ایمان کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، آپ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ تو میں پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا، کیونکہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سوچتے ہی ایک بہت گہری مسکراہٹ میرے لبوں پر سج گئی، کیونکہ میرے منصوبہ بندی نے مجھے بہت جلد کامیابی کے مراحل تک پہنچا ڈالا تھا۔ اب بس مجھے اس خاص وقت کا انتظار تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے کبھی کبھی حیرانی میں مبتلا کر دیتا، لیکن جو بے داغ منصوبہ میں نے بنایا تھا اس میں کامیابی کے مکمل چانسز تھے، کیونکہ میں نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ جس میں میری ہار کسی صورت بھی ممکن نہیں تھی۔ میں زارا کا مکمل اعتماد حاصل کر چکا تھا، این ٹائم پر اسے معافی منگوانے سے بچا کر اس کی عزت نفس کو جیسے میں نے مجروح ہونے سے بچایا۔ اس کا احسان وہ اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں بات تو کرتا، یہ کوفت میں مبتلا ہو جاتی، اب مجھ سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی اور تنگ نہ پڑتی۔ لیکن جب میں بھی اس سے بات کرتا، میرے اندر انتقام کا بدلہ بھڑکنے لگا۔ دن رات میرے ذہن میں ایک ہی منصوبہ گردش کرتا، ایمان کو اغوا کرنا اور اسے اس ذلت کا مزہ چکھانا جس کا سامنا میں نے کیا تھا۔ میں نے کئی دن غور کیا اور پھر ایک دن جب مجھے موقع ملا، میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں کافی دنوں سے ایمان کے یونیورسٹی کے آنے اور جانے کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ چنانچہ ایک دن میں اس کی یونیورسٹی پہنچ گیا اور جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر وہ شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی اور بولی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میری کزن یہاں پر ہے تو سوچا اس کو پک ہی کر لوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر آیا، جیسے اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ایک دم سے بولی، لیکن میری تو گاڑی آتی ہے نا؟ ہے بھائی، ضرور گاڑی آتی ہوگی، میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن اب تو میں آ گیا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ چچا چچی بھی ہمارے گھر ہی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہی مجھے تمہیں لانے کے لیے کہا ہے۔ تو وہ پریشان ہو کر بولی، امی ابا آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ تو میں ایک دم بات بناتے ہوئے بولا، ہاں سب خیریت ہے، ویسے تمہارے امی ابا ہمارے گھر نہیں آ سکتے؟ تو وہ ایک دم مسکراتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں میری یونیورسٹی ٹائم امی کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ وقت میرے آنے کا ہے، تو اس لیے مجھے حیرت ہوئی۔ ارے بھائی اس میں حیرت والی کیا بات ہے، اب میں آ گیا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ تو وہ میری بات پر یقین کرتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایمان میرے دھوکے میں آ چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں انتہائی خوش ہوا کہ کسی نے مجھے ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ بات کسی کو پتہ چلے گی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے کراچی کی سڑکوں پر گاڑی بگانے لگا کہ اچانک ایمان چونکی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تمہارے گھر کی طرف نہیں جاتا؟ تو میں نے بات بناتے ہوئے کہا، یہ شارٹ کٹ ہے، آج ویسے بھی ریلی تھی تو ہائی ویز کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں، لہٰذا میں نے شارٹ کٹ راستے سے جانا مناسب سمجھا۔ دیر تو لگے گی لیکن ہم آرام سے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو میری بات پر اس نے یقین کر لیا۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مجھے صرف 15 منٹ درکار تھے۔ میں نے گاڑی کچے راستے کی طرف موڑ لی۔ اس وقت میری دھڑکن تیز تھی، میں لمحہ بہ لمحہ اپنی منزل کی طرف چند قدم کی دوری پر تھا اور بار بار میں خود کو یقین دلا رہا تھا کہ ایمان سے بدلہ لینے کے لیے تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے۔ میں شہر کے دور سے نکل چکا تھا اور اپنی جیت کا احساس میرے اندر بڑھنے لگا کہ عین اسی لمحے میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فون نکال کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسکرین پر میرے ماموزاد کزن آصف کی کال تھی۔ یہ اس وقت مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے سوچا۔ پریشانی سے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اپنی کامیابی کے اتنے نزدیک پہنچ کر میں ناکامی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی تو آصف نے سلام دعا کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم اور ایمان اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تو اس غیر متوقع سوال کے لیے میں ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ تھا۔
اس کو کیسے پتا چلا کہ میں ایمان کے ساتھ ہوں؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے گاڑی روکی اور دل ہی دل میں پریشان ہو گیا۔ وہ کیسے جان گیا؟ اس نے ہمیں کہاں دیکھ لیا؟ پھر میں نے ہڑبڑا کر اسے جواب دیا، ہم بس گھر ہی آ رہے ہیں۔ تو وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، تم لوگ آرام سے آ جاؤ۔ دراصل آج مجھے چچا نے بھیجا تھا کہ میں جا کر ایمان کو لے آؤں، کیونکہ عین ٹائم پر اس کی گاڑی والے ڈرائیور کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، تو اس لیے چچا نے کہا کہ میں جا کر ایمان کو لے آؤں۔ لیکن چلو اچھا ہے تم اسے لے آئے، میں بھی یونیورسٹی پہنچ ہی گیا تھا، تم لوگوں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ ایمان کو تمہاری گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو سوچا تمہیں فون کر کے بتا دوں۔ پھر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن میں اپنے منصوبے کے خاک میں ملنے پر اندر ہی اندر سیکھ پا ہو گیا۔ غصے سے میری کنپٹیاں جلنے لگیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کامیابی کے اتنے نزدیک پہنچ کر ناکامی میرا منہ چڑھائے گی۔ اب تو میں اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں چاہتا تو صرف 10 منٹ میں فارم ہاؤس پہنچ جاتا اور وہاں پر ایمان کو مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب میں اپنے اس منصوبے پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ حویلی میں سب کو پتہ چل چکا تھا کہ ایمان میرے ساتھ ہے۔ ایسے میں جذبات میں آ کر کوئی بھی اٹھایا جانے والا قدم مجھ پر ہی بھاری پڑ جاتا، اور میں جانتے بوجھتے خود کو گھڑے میں دھکا نہیں دے سکتا تھا۔ ایمان جو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر فکر مند ہو کر بولی، کیا بات ہے جہانگیر، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کس کی کال تھی؟ سب خیریت تو ہے؟ تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آصف کی کال تھی، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچنے والے ہیں۔ میری بات سن کر ایمان خاموشی سے باہر دیکھنے لگی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میرا منصوبہ اتنی آسانی سے خاک میں مل گیا، اس کا مجھے شدید افسوس تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک میں نے گاڑی ہوٹل کے پاس روکی تو ایمان نے میری طرف حیرت سے دیکھا، تو میں نے کہا، ہم پہلی بار گھر سے باہر نکلے ہیں تو کیوں نہ اس خوشی میں ایک کپ کافی پی لیں۔ تو میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، اور پھر میں اسے لے کر ہوٹل کے اندر گیا اور 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، لہٰذا میں نے آخری تیر چلانے کا فیصلہ کیا اور ایمان سے اظہار محبت کر ڈالا۔ میری بات سن کر ایمان حیرت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھنے لگی، تو میں نے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور اسی محبت نے مجھ سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا ڈالی۔ تو اگر وہ راضی ہو تو میں امی ابو کو رشتے کے لیے بھیجوں۔ تو میری بات سن کر وہ بولی کہ میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تو اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میرے لیے آخری چانس تھا۔ اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر اس سے انتقام لینے کا اور کوئی موقع مجھے نہ مل پاتا۔ تو میں نے آہستہ سے اسے کہا کہ تم مجھے اس نظر سے دیکھو یا نہ دیکھو، لیکن میں تمہیں اپنا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ تو وہ الجھی الجھی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ ایک بار اس کی میرے ساتھ شادی ہو جائے، پھر میں اسے اپنے انتقام کا ایسا نشانہ بناؤں گا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے گی۔ وہ روز اپنے مرنے کی دعائیں مانگے گی، لیکن اس پر زندگی حرام ہو جائے گی۔ میں نے اپنی فرضی محبت کا اظہار ایمان سے تو کر دیا تھا، اب اگلا مرحلہ امی ابو کو ان کے گھر بھیجنا تھا، جو کہ ظاہر ہے کوئی اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ امی کی چچا چچی کی فیملی کے ساتھ ساری زندگی نہیں بن سکی، اور نہ ہی وہ ایمان کو اپنی بہو کے طور پر قبول کریں گی۔ میں نے چانس لینے کا سوچا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ فیصلہ امی ابو کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس وقت میں نے امی کے سامنے یہ بات کی کہ میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو امی میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، اور پھر انتہائی غصے سے بولی، تم جانتے ہو کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس لڑکی کو اپنا شریک سفر بنانے کی خواہش رکھ رہے ہو، جس نے بڑی محفل میں تمہیں سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا؟ تم اسے اپنا شریک سفر کیسے چن سکتے ہو؟ ارے خاندان میں ایک سے ایک لڑکی ایمان سے زیادہ خوبصورت اور رشتوں کا لحاظ کرنے والی موجود ہے، تو تم ایمان جیسی تیز تراز لڑکی کا انتخاب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی۔ تو میں امی کی بات سن کر شدید الجھن کا شکار ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا، امی اگر وہ آپ کو اچھی نہیں لگی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے اچھی لگتی ہے اور زندگی میں نے گزارنی ہے۔ تو امی بولی، اللہ جانے تمہیں اس میں کیا نظر آ گیا ہے، میں نے تو کبھی بھی ایمان کو اپنی بہو کی نظر سے نہیں دیکھا، اور اس واقعے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس لڑکی پر اعتبار کیا جائے۔ شادی سے پہلے اس کی یہ حالت ہے تو نہ جانے شادی کے بعد یہ کیا گل کھلائے گی۔ تم بھول جاؤ کہ میں تمہارا رشتہ لے کر ان کے گھر جاؤں گی۔ ویسے بھی تمہارے چچا نے ساری زندگی میرا جینا حرام کر کے رکھا تھا، اب میں اپنی باقی زندگی اس کی بیٹی کے ہاتھوں حرام نہیں کروانا چاہتی۔ اور یہ کہہ کر امی کمرے سے اٹھ کر چلی گئی، تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں جب بھی اپنے انتقام کی کچھ سیڑھیاں چڑھ کر کامیابی کے نزدیک پہنچنے والا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی۔
اب سب کچھ طے تھا، لیکن امی بری طرح سے بگڑ گئی اور کسی صورت بھی وہ ایمان کا رشتہ کرنے پر تیار نہ ہوئی۔ تو میں نے ابو سے کہا کہ وہ امی کو منائیں، تو ابو نے کہا کہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری ماں جب کسی بات کی ٹھان لے تو وہ وہی کرتی ہے جو وہ چاہتی ہے۔ تو ابو کی بات سن کر میں شدید پریشان ہو گیا۔ زہرا کے رشتے کو لے کر ہمارے گھر میں شدید تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امی نے مجھ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی، جبکہ میں یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ معاملہ حل ہو اور ایمان میرے ہاتھ لگے اور میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو۔ لیکن امی میرے سامنے کسی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ جب مجھے یہ لگا کہ امی کسی صورت نہیں مانیں گی تو میں نے انہیں جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ میرا رشتہ ایمان کے ساتھ نہیں کریں گی تو پھر میرے پاس دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو میں زہر کھا لوں یا پھر میں گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر چلا جاؤں۔ تو میری بات سن کر امی نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تم ہمیں اس طریقے سے پریشرائز کرو گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو پریشرائز نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے سامنے دو ممکنہ حل رکھے ہیں، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان میں سے کون سا حل چاہتی ہیں۔ تو امی نے خفکی بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم پچھتاؤ گے، ایمان تمہارے لیے کسی طرح بھی پرفیکٹ میچ نہیں ہے۔ ارے تمہارے چچا چچی نے کبھی میرے ساتھ بلائی نہیں کی تو اس کی بیٹی تمہارے ساتھ کیا بلائی کرے گی؟ تم کیوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے پر تلے ہو؟ تو میں نے جھنجھلا کر کہا کہ امی اگر کچھ برا ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا نا، آپ برائے مہربانی اپنی ضد چھوڑ دیں ورنہ پھر آپ کو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑے گا۔ میری یہ دھمکی کام کر گئی اور امی رونے لگی، پھر بولی خبردار جو آئندہ ایسی بات کی، ہماری اکلوتی اولاد ہو تم اور ہمیں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ پھر امی نہ چاہتے ہوئے بھی میری خوشی کی خاطر ایمان کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ تو چچا چچی نے میرا رشتہ ایمان سے پوچھے بغیر ہی فوراً ہی قبول کر لیا، بھلا وہ ایک باہر سے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کا رشتہ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ لہٰذا ہماری جھٹپٹ منگنی طے ہو گئی۔ میں ایمان تک پہنچنے کا ایک مرحلہ تو بخوبی طے کر چکا تھا، بس اب مجھے اگلے مرحلے کا انتظار تھا جب وہ بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی تو میں اپنے سینے میں لگی اس آگ کو ٹھنڈی کروں گا۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ چچا چچی نے ہم سے شادی کے لیے 1 سال کا عرصہ مانگا تو میں نے امی ابو سے صاف کہا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس جلد از جلد شادی کا انتظام کریں تاکہ میں امان کو لے کر کینیڈا چلا جاؤں کیونکہ میری جاب وہاں پر ہو گئی ہے۔ جب میری یہ بات چچا چچی نے سنی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے اور ایمان کے ساتھ میری شادی طے ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ میری جاب جلد از جلد کینیڈا میں ہو جائے گی، لیکن ایمان کو اپنے ساتھ لے جانے والی بات میں نے ہوا میں ہی چھوڑ دی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میں اسے اپنے والدین کی خدمت کے لیے یہاں چھوڑ دوں گا اور خود کینیڈا چلا جاؤں گا، جہاں پر کسی گوری سے شادی کر کے اپنی زندگی مزے سے گزاروں گا۔ ایمان سے میری شادی طے ہوئی تو مجھے یقین تھا کہ یہ سب ایمان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، لیکن میری تو خواہش پوری ہو گئی اور اب جب وہ میری بیوی بن کر میرے کمرے میں بیٹھی تھی تو بدلے کی چنگاری اور بھڑک اٹھی۔ شادی کی رات میں نے ایمان کو دلہن کے لباس میں اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو تو میں ٹھٹک گیا، لیکن پھر دل میں دوبارہ وہی انتقام کا جذبہ جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایمان کو وہ سب کچھ محسوس کراؤں جو میں نے محسوس کیا تھا۔ میرے قدم بے اختیار آگے بڑھے جیسے میرے ارادے مجھے خود ہی کھینچ رہے ہوں۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اس کی عزت کو خاک میں ملا دوں گا اور اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھوں گا جو میں نے اس دن دیکھی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا، اچانک میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد اٹھا اور پورے جسم میں جھٹکے آنے لگے۔ ایک پل میں زمین پر گر پڑا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب سب کچھ میرے سامنے دھندلا ہو گیا۔ میں فالج کا شکار ہو چکا تھا اور میری دنیا پل بھر میں بدل گئی تھی۔ جب میں زمین پر پڑا اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، تب میری نظریں ایمان پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گھبرا کر میری طرف دوڑتے ہوئے آئی اور میرے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف تھا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور بار بار میرا نام لے کر پکارنے لگی، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ خدا کے لیے کچھ بولو۔ ایمان کے آنسو میرے چہرے پر گرنے لگے۔ میں بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سوال جنم لے رہا تھا، یہ وہی ایمان ہے جو مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی؟ تو پھر یہ میرے لیے اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال مجھے اندر سے توڑنے لگا، لیکن میرا جسم اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ میں بولنے کے قابل نہیں تھا۔ ایمان کی حالت میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ وہ میری حالت پر رو رہی تھی جیسے میں اس کے لیے بہت اہم ہوں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے اور اسی دوران میں بے ہوش ہو گیا
جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ میرے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا تھا اور میں اپنے ہاتھ یا پاؤں ہلا نہیں پا رہا تھا۔ لیکن ایک بات نے مجھے حیران کر دیا۔ ایمان میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ میرے لیے دعا کر رہی تھی، میرے لیے پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور خدمت گزاری کا جذبہ تھا جسے دیکھ کر میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی جس کو میں اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، وہ میری بدترین حالت میں بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا، مگر وہ میری دیکھ بھال کرتی رہی، میری دوا وقت پر دیتی اور میری ضروریات کا خیال رکھتی۔ وہ میرے ساتھ اس وقت بھی کھڑی رہی جب میں خود اپنے وجود سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی بے لوث خدمت نے میرے دل میں موجود انتقام کی آگ کو مکمل طور پر سرد کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایمان کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ میرے دل کے جذبات بدلتا چلا گیا۔ پتہ ہی نہ چلا کہ میری نفرت اور غصہ جو میرے اندر بھڑک رہا تھا اب محبت میں کیسے بدل گیا۔ میں نے جان لیا کہ ایمان وہ نہیں تھی جو میں نے ہمیشہ سوچا تھا، بلکہ وہ ایک مضبوط محبت کرنے والی بیوی ہے۔ ایمان نے مجھے سکھایا کہ مجھے طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ خلوص اور وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ وہ لڑکی جسے میں بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے اپنی محبت اور خدمت سے میرے دل کو جیت لیا تھا، اور اب میں سمجھ چکا تھا کہ زندگی میں سب سے بڑی جیت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی کے دل کو محبت سے فتح کریں، نہ کہ نفرت سے۔ ایمان کی بے لوث خدمت اور محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ میں بہت جلد ریکور ہونے لگا۔ اس پل میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو میں ایمان کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔